یہاں پر مہمانوں نے ہمارے لیے کچھ لایا ہے، اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ تو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ اس کے پیچھے اپنا غرض چھپا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا व्लॉग میں دوپہر سے شروع کر رہا ہوں، تقریباً ابھی بجے ہے 1 بجے ہے ابھی، اور ابھی سے میں نے آج پہلا व्लॉग شروع کیا ہے۔ دراصل صبح میں व्लॉग کو شروع نہیں کر پایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑے دیر سے جو ہے جاگ گیا۔ تو آج کے व्लॉग میں خاص کیا رہنے والا ہے؟ خاص یہ رہنے والا ہے کہ میں آپ کو ایک اچھی سی کہانی سناؤں گا چلتے چلتے، جہاں پر بھی مجھے موقع ملے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی۔ ابھی دراصل میں اسکول میں تھا، تو اسکول سے ہمارا گھر نزدیک ہی پڑتا ہے، تو میں آ گیا اپنے گھر کھانا کھانے کے لیے، اور پھر سوچا کہ مجھے व्लॉग بنانا تھا۔ بولا نہیں تھا لیکن ٹائم نہیں ملا مجھے صبح سے۔ تو آج کی جو کہانی میں آپ کو سناؤں گا وہ ہوگی 2 طوطوں کے بارے میں۔ ایک طوطا جو بہت زیادہ بدتمیزی کرتا تھا، وہ گالیاں بکتا تھا، اور دوسرا طوطا اللہ اللہ کرتا تھا دن بھر۔ پھر آخر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے مالکان نے کیا کیا ان کے ساتھ، آج کے اس व्लॉग میں ہم دیکھیں گے۔ لہٰذا جی شروعات ہے۔ یہاں پر مہمانوں نے ہمارے لیے کچھ لایا ہے، اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ تو جی آ گیا میں اپنے اسکول سے واپس، اور اب ہم اپنی کہانی کو دوبارہ سے میں آپ کو اس کو پہلے سے سناؤں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طوطے ہوتے ہیں، ایک طوطا ایک عورت کے پاس ہوتا ہے، اور دوسرا طوطا ایک مولوی صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ اب ایک جو پہلا طوطا ہے جو اس عورت کے پاس ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ بدتمیز ہوتا ہے، بہت زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے، ابیوزو ورڈز کا استعمال کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی جو مالکن ہے، جس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ یہ ایک دن مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ مولوی صاحب کا طوطا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ مولوی صاحب کا طوطا بہت ہی اچھا ہے، اور اس کی زبان سے ہمیشہ اللہ کا نام نکلتا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب سے کہتی ہے، مولوی صاحب یہ کیا ماجرا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ آپ کا طوطا اتنا اچھا ہے، اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، اور میرے طوطے کو دیکھو ہر وقت گالیاں بکتا ہے۔ تو مولوی صاحب نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے اس طوطے کو لاؤ اور ادھر رکھو، ایک ہی پنجرے میں ان کو رکھیں گے، کیا پتا کہ یہ بھی میرے طوطے کی طرح بن جائے۔ تو اس طوطے کو وہ لاتی ہے اور مولوی صاحب کے پنجرے کے اندر رکھتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ مولوی صاحب اس طوطے کو لاتا ہے اور اپنے پنجرے کے اندر رکھ دیتا ہے، کچھ دن بعد مولوی صاحب نے کیا سوچا تھا کہ جو میرا طوطا ہے، یہ اس کو گالیاں جو ہے نا، یہ بھول جائے گا گالی بکنا، اور یہ میرے طوطے کی طرح اللہ اللہ کرنے لگے گا۔ کچھ دن بعد یہ دونوں طوطے جو ہے یہ خاموش ہو جاتے ہیں، نہ وہی گالیاں بکتا ہے اور نہ وہ طوطا اللہ اللہ کرنے والا کچھ بولتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب بیچارہ پریشان، آخر یہ ہو کیا گیا، یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ اس عورت کو بلا کے لاتا ہے، اور ان دونوں طوطوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، آپ پہلے اللہ اللہ کرتے تھے، آپ گالیاں بکتے تھے، آپ دونوں نے اچانک سے اپنا منہ بند کیوں کیا؟ تو پہلے وہ جو گالیاں بکتا تھا وہ طوطا بولتا ہے کہ کیا ہوا کہ مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت تھی، اسی لیے میں گالیاں بکتا تھا تاکہ میری مالکن تنگ آ کر میرے لیے کوئی پارٹنر ڈھونڈے۔ تو چونکہ میری جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، اسی لیے اب مجھے گالیاں بکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس دوسرے طوطے سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے بھی ایک پارٹنر کی ضرورت تھی، تو جب کہ مجھے وہ پارٹنر مل گیا تو اب مجھے اللہ اللہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ اگر آپ نے اس کہانی کو اچھے سے سنا تو آپ کو اس کا مورل سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس کہانی سے میرے حساب سے ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک کام کے پیچھے، آپ کوئی بھی کام کرتے اس کے پیچھے اپنا غرض چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرو، اس کے پیچھے آپ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، اور بنا مطلب کے جو چیز کی جاتی ہے نا، بنا مطلب کی جو ہم کرتے ہیں کوئی بھی کام، کسی کا کے بھی کام آتے ہیں، وہی اصل میں محبت ہوتی ہے جو ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو مورل ہے یہی ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کمنٹس میں اچھے سے بتائیے، اپنا نام لکھیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو کو اس سے بیٹر بنانے کی کوشش کروں گا میں، آج زیادہ مجھے ٹائم ملا نہیں۔ تھینک یو سو مچ، ہیو اے نائس ڈے۔